اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فزع احدکم فی النوم فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیطان وان یحضرون فانها لم تضره وكان عبد الله بن عمرو ويعلمها ومن بلغ ومن ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه رواه ابو داود والترمذی وهذا لفظه۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی خواب سے گھبرا جائے تو کہہ لے میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اس کی ناراضگی، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور ان کی حاضری سے، تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ عبداللہ ابن عمرو اپنی بالغ اولاد کو یہ سکھا دیتے تھے اور ان میں سے نابالغوں کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیتے تھے۔ امام ابو داود نے، ترمذی نے انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ انسان جس وقت سوتا ہے، سونے کے بعد خواب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہوتا ہے جو انسان کی زندگی اور روحانی زندگی دونوں کے بارے میں ایک نشانی بھی ہے، اشارہ بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، اور انسان کی طبیعت، دونوں طبیعتوں کے بارے میں یہ بتایا بھی جاتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اوپر یہ احسان ہے۔ خوابوں کے اندر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ خواب ایسے ہیں جو شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خوابوں کے اندر جو پیشن گوئی کر دی جاتی ہے کہ آئندہ زندگی میں یہ ہونے والا ہے، وقت کے ساتھ تعین کیا جاتا ہے کہ اب یہ جو خواب ہے یہ آپ کی زندگی میں کتنے عرصے بعد مؤثر ہوگا، ہفتے کے اندر، 15 دن کے اندر، مہینے کے اندر، سال بھر میں۔ یہ پورا اوقات جو سب سے زیادہ اہم ترین خواب ہوتے ہیں وہ آتے ہیں سحری کے وقت میں، فجر کے اذانوں کے قریب اور سحری کے، یہ سب سے اہم ترین خواب ہوتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں شیطان بھی عمل دخل کر دیتا ہے، مر گئے، کٹ گئے، قتل ہو گئے، حادثہ ہو گیا، جل گئے، چوری ہو گیا، اس طرح کے بہت زیادہ خوفناک قسم کے خواب کہ بندہ یکدم گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی صحیح ریمیڈی نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں وہ اثرات آتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اگر کوئی بھی برا خواب آ جائے، انسان گھبرا جائے، تو فوراً یہ کلمات پڑھ لیا کرے۔ ان کلمات کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر جو شیطان نے ہلچل مچانی تھی وہ نہیں مچا پائے گا، وہ جو اثرات اس نے ڈالنے تھے آپ کی زندگی میں، ان اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ اور وہ کلمات آقا جی نے ارشاد فرمایا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ اگر آقا جی نے فرمایا یہ تم پڑھ لو گے تو شیطانی وسوسوں سے، ان کی حاضری سے، ان کے نقصان سے، اکثر ہم کہتے ہیں نا یار اس کے اوپر سایہ آ گیا ہے، اس کے اوپر جنات آ گئے ہیں، اس کے اوپر اثرات آ گئے ہیں، تو وہ جتنے بھی اثرات ہیں آقا جی کہتے ہیں وہ سارے اثرات ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی اس کا تمہارے اوپر کوئی وار نہیں چل سکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی شیلڈ ہے، حفاظت ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا اپنے ناموں کی برکت سے۔ پھر عقاب سے مراد عذاب یا حجاب ہے، اور بندوں کے شر سے مراد ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بندہ اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ظلم سے بھی محفوظ رکھے گا، جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ انسان کو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ پہلے دکھا دیتا ہے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں روحانی قوت، تیسری آنکھ، آپ جو بھی کہہ لیں۔
ان چیزوں کے اوپر اللہ حجاب ڈال دیتا ہے، تو اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو وہ حجاب بھی اللہ اٹھا دیتا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی، اگر سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے، یہ تو اٹھنے کے بعد ہے جب گھبرا جائے، تو سونے سے پڑھ لی جائے پہلے تو بندہ بدخوابی سے ہی محفوظ رہتا ہے، پھر ایسی بدخوابی نہیں آئے گی، برا خواب اس کو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آئے گا بھی تو وہ باطل ہو جائے گا، اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سمجھدار بچوں کو یہ دعا یاد کروا دیا کرتے تھے، وہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور جو نابالغ بچے ہوتے تھے ان کو یہ لکھ کر ان کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اب یہ جملہ بڑا قابل توجہ جملہ ہے۔ یہ عمل کون کر رہا ہے؟ صحابی رسول۔ جن بچوں کو یاد ہو سکتی ان کو کیا کروا دیتے تھے؟ یاد کروا دیتے تھے۔ جن بچوں کو یاد نہیں ہوتی تھی ان کے بارے میں کیا کرتے تھے؟ لکھ کے ان کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے۔ تو بچوں کے گلوں میں تعویذ بنا کر ڈالنا یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سے، اور یہ سکھایا ہوا کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ آیات قرآنیہ ہوں یا اسماء الہیہ ہوں اور دعوات معصورہ جو احادیث میں حضور نے یہ دعائیں سکھائی ہیں، ان کا جو فائدہ پڑھنے سے ہوتا ہے وہی فائدہ بفضلہ تعالی لکھ کر گلے پہ لٹکانے سے بھی ہوتا ہے۔ بعض بندے بالکل جو ہے نا جی وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جوان ہو چکے ہیں، پڑھے لکھے نہیں، ان کو آپ جتنا مرضی سکھا لیں نہیں سیکھ سکتے، تو پھر ان کا حل یہ ہے کہ لکھ کر کے ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے، انشاءاللہ وہی فائدہ جو پڑھنے سے حاصل ہوگا اللہ کے کلام سے، دعائے معصورہ سے، وہاں پہ بھی ہوگا۔ پھر یاد رکھیں، لو کے زمانے میں ہمارے حکماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس پیاز رکھیں تو لو آپ کو نہیں لگے گی۔ پیاز اگر اپنے پاس رکھیں تو پیاز اگر اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ لو کے زمانے میں وہ آپ کو لو نہیں لگنے دیتا، تو اللہ کے کلام میں تو بہت زیادہ قوت ہے اور طاقت ہے، اور اللہ کا نام، اس کے محبوب کا نام، اسماء الہیہ، قرآن پاک کی آیات مقدسہ، یہ بہت سی بلاؤں اور آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر یہ تعویذ لکھنا، ہاتھ یا گلے میں باندھنا، یہ سنت صحابہ ہے۔ جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہے، انہوں نے صحابہ پہ فتویٰ لگایا۔ میں ان کو علمی یتیم کہتا ہوں، علمی بیچارے یتیم ہیں ان لوگوں کو۔ ہاں، وہ تعویذ گنڈا جو شرکیہ کلمات پر مبنی ہو، جس میں اسماء الہیہ نہ ہوں، جس میں دعائے معصورہ نہ ہوں، جس میں آیات قرآنیہ نہ ہوں، وہ شرک ہے، وہ جو کفار کرتے ہیں۔ وہ والے تعویذ گنڈے جو ان معاملات میں استعمال ہوتے ہیں، جو جادو ٹونے میں استعمال ہوتے ہیں، غیر چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ منع ہے، اللہ کے کلام والا منع نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نہ صرف یہ کلمات، اسماء الہیہ، آیات قرآنیہ، دعائے معصورہ، بلکہ اللہ کے بندوں کے اندر بھی اتنی ہے کہ وہ ان کی نسبت جن سے بن جائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا بنا دیتا ہے۔ ابھی ہم عمرے پہ جب تھے نا جی، مکے میں بھی مدینہ میں بھی، میری کوشش یہی تھی کہ ہم عام پانی نہ پئیں، ہم وہ لے جاتے تھے، کینیا لے جاتے تھے، پانی کی بھر کے آب زمزم کی لے آتے تھے۔ پانی تو وہاں پر بے شمار ہے، لیکن ہم آب زمزم ہی کیوں پیتے رہے؟ اور ہر ایک حاجی میرے ساتھ آنے والے کی تمنا یہی تھی کہ جو ہمیں وہاں سے ایئرپورٹ سے آب زمزم ملے گا اس کے علاوہ ہم زائد لے کے چلے جائیں۔ وہ کیوں ہم زائد لے کے آئے؟ اس پانی کو نسبت ہو گئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب وہ تو قدم تو ان کے لگے صدیوں پہلے، 2000 سال پہلے، تو 2000 سال پہلے چاہے لگیں، چاہے 4000 سال پہلے لگیں، اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ اثرات موجود ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ کسی بھی نیت سے آب زمزم کو پی لے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ کسی بیماری کے اس میں پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ جبریل امین کے پیروں کی، گھوڑے کے پیروں کی ٹانپ کے نیچے آنے والی خاک اگر بچھڑے میں جان پیدا کر سکتی ہے نا، تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا دھون، آقا جی کے قدموں کا دھون، ایوب علیہ السلام کے قدموں کا دھون بھی شفا دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی